الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی الیکم فقد کذبت وابو بکر صدق فقال تارکونی صاحبی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بحمد اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی نے ایک عظیم مذہب اسلام عطا فرمایا، جس مذہب کے اندر ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے بڑی ذات، سب سے بڑا مقام کل کائنات میں اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام امام الانبیاء، سید الانبیاء، افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کے مقام کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا مقام ہے تو وہ منصب نبوت کا مقام ہے۔ منصب نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام کل انسانیت میں اگر کوئی مقام ہے تو وہ منصب صحابیت ہے۔ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام عطا فرمائے، ان کے مقام، مرتبہ اور درجات کے بارے میں اللہ نے سورۃ الحدید کے اندر فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، کہ صحابہ کرام میں کسی کا بلند درجہ ہے اور کسی کا اس کے سامنے تھوڑا سا کم درجہ۔ اول تو سارے صحابہ اللہ نے اعلان کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالی نے منصب صحابیت کا مقام بھی بیان فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، یعنی نبوت کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ آپ کا صحابی ہے، اور اللہ نے تمام صحابہ کرام کا مقام بھی بتایا، ان کے درجات بھی بیان فرمائے۔ اللہ تعالی نے صحابہ کرام میں جو سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہم سب کا، اس امت کا اس بات پر اجماع ہے، عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام اور منقبت جمادی الثانی کے مہینہ کی وساطت سے اس لیے بیان کی جاتی ہے کیونکہ 22 جمادی الثانی کا جو دن ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کو اللہ نے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ صحابیت عطا فرمائی تھی۔ جس صحابی کو اللہ نے جتنی زیادہ صحابیت عطا فرمائی، اس کا اللہ نے اتنا بڑا مقام بیان فرمایا۔ یعنی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی حالت میں جتنا زیادہ وقت گزارا، اس کو اتنا بڑا منصب صحابیت ملا، کیونکہ اس نے تمام صحابہ کرام میں جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کے افعال اور اعمال کو دیکھا، جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو حاصل کیا، اس نسبت کی برکت سے اللہ نے اس عظیم صحابی کو اتنا ہی بڑا مقام عطا فرمایا۔ صحابہ کرام میں
سب سے بڑا مقام امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی رسول پر کھڑا کیا، اپنی امامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری مرتبہ حج کیا، حج سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر تمہیں کسی مسئلہ پر اختلاف ہو جائے، رہنمائی کی ضرورت پڑے، ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، آپ کے بعد اگر ہمیں کسی بات پر کوئی مشکل پیش آئے، ہم فیصلہ کس سے کروائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے۔ پوچھا گیا، اگر ابو بکر اس دنیا میں نہ ہوئے پھر فیصلہ کس سے کروایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر سے۔ عرض کی گئی، اگر عمر بھی نہ ہوئے تو فرمایا کہ اس کے بعد عثمان سے فیصلہ کروا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، صحابیت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ بھی ہیں اور تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑا صحابیت میں مقام بھی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ہی اپنا خلیفہ نہیں بنایا، ایسے ہی ان کے حوالے مسلح نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع، وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کرام کے افعال اور اعمال کو دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، آپ نے فرمایا، آج کے دن تم میں سے کس کا روزہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، آج کے دن میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، آج کے دن کس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے آج ایک مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ آج کے دن کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے، تیمارداری کی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج میں نے مریض کی تیمارداری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کے دن ان نیک کاموں کے ساتھ ساتھ کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج کے دن میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ابو بکر، میں جانتا تھا، سمجھتا تھا، مانتا تھا کہ ان تمام نیک اعمال کو ابو بکر ہی جمع کر سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا کفار کو مخاطب کر کے دو واقعات، ایک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، اور دوسرا واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں، یعنی صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ مقام حاصل ہے جس کا نبوت خود دفاع کرے، اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا بڑا مقام اللہ نے یہ شرف ابو بکر کو دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دفاع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر
دیکھا کفار ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ستاتے ہیں اس بات کی وجہ سے کہ تو نے اس کی بات کو قبول کیوں کیا، تو اس پر اسلام کیوں لایا، تو نے ایمان کو کیوں قبول کیا، اس وجہ سے ابو بکر کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو، ان اللہ بعثنی الیکم، مجھے اللہ نے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، فقد کذبت، تم مجھے اس وقت جھٹلا رہے تھے۔ فقال ابو بکر صدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ وَأَوْصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ابو بکر نے میری مدد کی تھی، اپنی جان بھی لٹا کر، اپنا مال بھی لٹا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرماتے ہیں اور ان کا کفار سے دفاع کرتے ہوئے آپ خود فرما رہے ہیں لوگوں تم اس کو تنگ کرتے ہو، میں تو تمہاری طرف بھی نبی بن کے آیا تھا لیکن تم نے جھٹلا دیا، اس نے میری بات کو مانا، اس نے میری تصدیق کی، اس لیے یہ صدیق اکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان بالغیب لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پھر مقام کتنا بڑا عطا فرمایا۔ آپ کا باپ بھی صحابی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹا بھی صحابی ہے، ان کا پوتا بھی صحابی ہے۔ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ 4 پشتوں کے اندر اللہ نے اسلام کو پھیلا دیا۔ دیکھو جی، آج کسی کا ایک بیٹا نیک بن جائے 10 بچوں میں، وہ ساری زندگی شکرانہ ہی ادا کرتا رہتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا ایک بیٹا نیک بن گیا۔ اور اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ مقام دیا جن کی 4 پشتوں میں اللہ نے اسلام کو پھیلا دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان ابو قحافہ نے، عبداللہ نے آ کر اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اس وقت شدید بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اس بوڑھے کو کیوں لائے میرے پاس، اللہ نے تجھے یہ مقام دیا ہے تو مجھے کیا دیتا، میں خود تیرے باپ کے پاس چل کے آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابو بکر تو مجھے بتا دیتا، میں اس بوڑھے کے پاس خود چل کے چلا جاتا کہ یہ اسلام کو قبول کر لے۔ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دفاع کیا، اور ایک موقع پر نہیں کئی موقع پر سیدنا صدیق اکبر نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود ہیں، کفار سارے مل کر مار رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ سارے کفار مل کر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، اس ہجوم میں گھس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیٹ جاتے ہیں، کفار سے بچایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا صدا لگائی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس کا یہی قصور ہے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، تم اس کو کیوں قتل کرتے ہو؟ اللہ نے ان الفاظ کو قرآن کریم کی آیات بنا دیا۔ سورۃ المؤمن کے اندر آج یہ آیات موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات، شان، مقام، مرتبہ تو بڑی چیز، جو انہوں نے یہ ایک دفاع کیا، اللہ نے اس دفاع کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ ابھی ابو بکر کا مقام پوچھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، جب ان کا دور خلافت تھا، لوگوں کے دل میں یہی تھا کہ علی سب سے بہادر ہے۔ لوگوں کے دل میں کیا تھا؟ علی سب سے بہادر ہے، اسد اللہ کا لقب ملا ہے، اللہ کا شیر، تو ہم مانتے ہیں بہادر ہے، لیکن محبت اس کو کہتے ہیں جس میں غرور نہ ہو، جس میں تکبر نہ ہو۔
مقام شان مرتبہ وہ ہوتا ہے جس میں تکبر نہ ہو. یہ کیا عہدہ مل گیا تو فرعونیت شروع ہو جائے. جن کی تربیت پیرا پیغمبر کریں ان کی تربیت کے اثرات پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. سوال کیا گیا اے علی آپ بتائیں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں کے دل میں تھا حضرت علی فرمائیں گے کہ سب سے بہادر میں ہوں، لیکن آپ رضی اللہ تعالی نے جواب دیا کہ سب سے بہادر انسان اگر میں نے مکہ کی دھرتی پر دیکھا ہے تو وہ ابو بکر ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، آپ پر اوجڑیاں ڈالتے، آپ کو ستاتے، پتھر مارتے، آپ کو تنگ کرتے، لیکن ایک مرتبہ میں نے دیکھا عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر آپ کو کھینچ رہا تھا. میں چھوٹا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکتا تھا. میں نے دیکھا ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کافروں کے ہجوم میں گھس جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں. بہادر وہ تھا جس نے نبوت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی. میں نے اس شخص کو بہادری کرتے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو حضرت علی کو مقام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو نسبت سے سیدنا صدیق اکبر کو مقام دیا، اب جن کو مقام میرا اللہ دیتا ہے ان کے مقام کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو درکنار، ان کے منصب صحابیت کا انکار کرنے سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اللہ فرما رہے اپنے اس صحابی کو، اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو آپ فرما دیجئے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام دیا جب اسلام کو قبول کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کو قبول کیا، مکے کے اندر امیر ترین تاجر ہیں، مکے کے اندر کپڑے کے امیر ترین تاجر، لیکن جب 22 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، غزوہ تبوک 9 ہجری 10 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندہ کے لیے صدا لگائی، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی ساری جائیداد لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ تمام صحابہ کرام میں سب سے کم تھی. 22 سال میں سارا مال کہاں اٹھایا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں وَأَوْصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ابو بکر نے اپنی جان بھی لگائی میرے اوپر، ابو بکر نے اپنا مال بھی لگایا میرے اوپر. صحابہ کو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی جو اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومن خریدتے ہیں اللہ کی رضا کو، انفسہم و اموالہم، اپنی جان لٹا کر، اپنا مال لٹا کر، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تاکہ ان کو جنت حاصل ہو جائے. صحابہ کرام کے اندر یہ جذبات تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب صحابیت کی قدر کرنے کی اور اسی ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.